بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے انتہائی سنسنی خیز کہانی منحوس دیوی۔ رتھ جیسے ہی حرکت میں آیا، اس کے پیچھے مسلح محافظوں کا گھڑ سوار دستہ بھی حرکت میں آ گیا۔ پوری بستی بھی جاگ چکی تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر عبادت کے میدان کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ رتھ میں سوار بستی کا سردار زپالہ اور اس کی بیٹی روجا بھی اس طرف جا رہے تھے۔ لوگ اپنے سردار کا رتھ دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے اور جھک کر کارنش بجا لاتے۔ بستی سے نکل کر رتھ تیزی سے دوڑنے لگا۔ پیچھے پیچھے محافظ دستے نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ ان کا رخ پہاڑوں کی طرف تھا، جہاں کچھ بلندی پر عبادت کا وسیع میدان تھا۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ جلد ہی سردار زپالہ اپنی بیٹی کے ساتھ عبادت گاہ میں پہنچ گیا۔ لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے قطاریں بنائے کھڑے تھے۔ بعد میں آنے والے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ میدان کے بائیں جانب ایک اونچی جگہ پر سیاہ پتھروں کا ایک موبد سا بنا ہوا تھا، جس میں بستی کا بوڑھا پجاری بوکاس رہتا تھا۔ اسی موبد کے ایک بلند مینارے پر کھڑا ایک شخص بستی کی طرف منہ کر کے شنکھ پھونک رہے تھے۔ سردار زپالہ اپنی بیٹی روجا کے ساتھ رتھ سے اتر کر سب لوگوں سے آگے پہنچ گئے۔ محافظ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ ان کے پیچھے اور دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ بستی کے تقریباً سبھی لوگ عبادت گاہ پہنچ چکے تھے۔ اب اجالا بھی پھیل چکا تھا۔ شنکھ پھونکنے والا بھی اپنا کام ختم کر کے نیچے اتر آیا۔ اسی وقت موبد کا دروازہ کھلا اور ایک کبڑا شخص نمودار ہوا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ وہ بہت ضعیف اور بوڑھا تھا۔ وہی بستی کا پجاری بوکاس تھا۔ اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اور وہ پچھلے 60 سالوں سے پجاری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ بستی والے اپنے سردار زپالہ سے بھی زیادہ پجاری بوکاس کی عزت کرتے تھے۔ موبد سے باہر نکل کر پجاری بوکاس نے ہجوم پر نظر دوڑائی۔ سب لوگ بادب کھڑے اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ پجاری بوکاس اپنے 2 شاگردوں کے سہارے نیچے اتر کر عبادت گاہ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک چبوترا نما چٹان پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مشرق کی طرف منہ کر لیا اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تو عظیم ہے سورج دیوتا، میں تیرا حقیر پجاری ہوں اور یہ سب تیرے ماننے والے ہیں۔ ہم تیری عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اپنے محل سے باہر نکل کر ہمیں درشن دے تاکہ ہم تیری برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ پجاری بوکاس سورج کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا اور سردار زپالہ سمیت سب لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کی نگاہیں مشرقی افق پر جمی ہوئی تھیں، جہاں سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ سورج طلوع ہونے والا تھا۔ عبادت گاہ میں ہزاروں کی تعداد میں جمع لوگ چپ چاپ کھڑے تھے۔ صرف پجاری بوکاس کی کپ کپاتی ہوئی آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنوں نے اس کی آمد کا ڈنکا بجایا اور فوراً ہی سورج نے بھی سر نکالا۔ اب پجاری بوکاس بھی خاموش ہو گیا۔ ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سنہری تھال کی طرح مشرقی افق پر جگمگا رہا تھا۔ اس وقت پجاری بوکاس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کوئی گیت گانے لگا۔ ہجوم نے بھی اس کی آواز سے آواز ملا دی اور پہاڑ ان کی آوازوں سے گونجنے لگے۔ سب لوگ جھوم جھوم کر گیت گا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی گیت ختم ہوا، سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔ کاش اس وقت کوئی انہیں سمجھا سکتا کہ وہ عبادت نہیں بلکہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں اور اصل خدا سورج نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جو زمین و آسمان اور ہر چیز کی مالک ہے۔ کافی دیر کے بعد پجاری بوکاس نے سجدے سے سر اٹھا کر زوردار نعرہ لگایا اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ اپنے سورج دیوتا سے دعائیں مانگنے لگے کہ وہ انہیں طاقت اور ترقی دے، انہیں دشمنوں پر فتح دے، بیماریوں، قحط اور دوسرے عذابوں سے بچائے رکھے اور ان سے ہمیشہ راضی رہے۔ جب عبادت ختم ہوئی تو ہجوم منتشر ہونے لگا۔ سردار زپالہ اور روجا اپنے محافظوں کے ساتھ پجاری بوکاس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اسی چٹان پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں شاگرد اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سردار زپالہ اور روجا نے باری باری پجاری بوکاس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ میں آج پھر تم دونوں کے جسموں پر شکاری لباس دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم شکار پر جا رہے ہو؟ پجاری بوکاس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ کا خیال درست ہے مقدس پجاری، سردار زپالہ نے ادب سے جواب دیا۔ مت جا مت جا، آج شکار پر جانے کا خیال دل سے نکال دے، پجاری بوکاس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مگر کیوں مقدس پجاری؟ سردار زپالہ نے حیران ہو کر پوچھا۔
آج کا دن تم دونوں باپ بیٹی پر بھاری ہے. آج بدی کی طاقتیں آزاد ہیں. بستی سے مت جاؤ. پجاری بوکاس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. بدی کی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. مقدس پجاری، ہم پر سورج دیوتا کی نظر ہے اور آپ کی دعائیں بھی تو ہمارے ساتھ ہیں. سردار زپالا نے اطمینان سے جواب دیا. اپنے باپ کو سمجھا روجا، اسے ساتھ لے کر واپس محل میں چلی جا. جو میں نے دیکھا ہے وہ تم دونوں نہیں جان سکتے. پجاری بوکاس نے روجا سے مخاطب ہو کر کہا. آپ ہمیں بھی بتا دیں مقدس پجاری، آخر ہم شکار پر کیوں نہ جائیں؟ روجا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا، بس میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے. میری بات مان لو ورنہ پچھتاؤ گے. پجاری بوکاس نے کہا. ہم بزدل نہیں ہیں مقدس پجاری، آپ ہمیں دعائیں دے کر رخصت کریں. سردار زپالا نے ضد کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میری دعائیں تو تمہارے ہی لیے ہیں، مگر تم میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کر رہے. پجاری بوکاس نے افسوسناک لہجے میں کہا، مگر سردار زپالا نے کوئی جواب نہ دیا. ان دونوں نے پجاری بوکاس کا ہاتھ چوما اور واپس چل دیے. رغولا کی نحوست بستی کو گھیرنے والی ہے. کاش زپالا میری بات مان لیتا. ان کے جانے کے بعد پجاری بوکاس بڑبڑایا اور اٹھنے لگا. اس کے شاگردوں نے اس کی مدد کی اور اسے سہارا دے کر موبت کی طرف چل دیے. ادھر سردار زپالا اپنی بیٹی روجا کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو چکا تھا. رتھ واپس بھیج دیا گیا تھا کیونکہ جنگلوں میں گھوڑوں پر ہی شکار کھیلا جا سکتا تھا. پھر وہ عبادت گاہ سے روانہ ہو گئے. ان کا رخ جنگل کی طرف تھا. کچھ گھڑ سوار محافظ بھی ان کے ساتھ تھے. زپالا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. تاتار قبیلہ صدیوں سے ایک جنت نظیر وادی میں آباد تھا. اس وادی کے 3 اطراف میں تنگ و تاریک جنگلات تھے اور چوتھی سمت میں پہاڑوں کا سلسلہ تھا. ان پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی تھیں. تاتار قبیلے کے لوگ بڑے محنتی، بہادر اور جنگجو تھے. ان کا پیشہ کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریاں پالنا تھا. وہ جنگل سے شکار بھی حاصل کرتے تھے. ان کی بستی بہت بڑی تھی اور ہر مکان پتھروں کو گارے سے جوڑ کر بنایا گیا تھا. مگر دنیا والے اس قبیلے کے بارے میں بہت کم جانتے تھے کیونکہ باہر کی دنیا سے کبھی کوئی انسان اس وادی تک نہیں پہنچ سکا تھا. جنگلات وحشی، خطرناک اور خونخوار درندوں سے بھرے پڑے تھے، اس لیے کسی کو بھی ان میں قدم رکھنے کی جرت ہی نہ ہوئی تھی. 1-2 بار کچھ مہم جو انسانوں نے ان جنگلات سے گزر کر تاتار قبیلے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی تاکہ تاتار قبیلے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. درندوں نے انہیں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا تھا اور دنیا والے ان کی واپسی کا انتظار ہی کرتے رہ گئے. اسی طرح فلک بوس پہاڑوں کو عبور کر کے وادی میں قدم رکھنا بھی ناممکن تھا کیونکہ ان پہاڑوں میں بھی کوئی باقاعدہ راستہ نہ تھا. جگہ جگہ گہری کھائیاں اور خطرناک گہرے کھڈ تھے جن کی تہہ تک سورج کی روشنی بھی نہ پہنچتی تھی. قدم قدم پر انتہائی بلند چٹانیں راستہ روک لیتی تھیں. اس طرح یہ پہاڑ بھی ایک قدرتی دیوار کا کام دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ باہر کی دنیا کو تاتار قبیلے کے بارے میں بہت کم معلومات تھیں. ادھر تاتار قبیلے والے بھی باہر کی دنیا سے واقف نہیں تھے. انہوں نے بھی کبھی پہاڑوں اور جنگلات سے نکل کر دوسری طرف جانے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھے اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے. سردار زپالا قبیلے کا سردار تھا. وہ بہت بہادر اور شیردل انسان تھا. وہ اپنی جوانمردی اور دلیری کے بل بوتے پر ہی قبیلے کا سردار بنا تھا. اس کا سینہ کسی چٹان کی طرح سخت اور مضبوط تھا اور بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ ہاتھی کی سونڈ اکھاڑ پھینکتا تھا. ایک دفعہ ایک مست ہاتھی بستی میں گھس آیا. اس نے کئی راہ چلتے لوگوں کو اپنے قدموں تلے کچل ڈالا. جو سامنے آ جاتا اسے سونڈ میں پکڑ لیتا اور ہڈی پسلی ایک کر دیتا. اس وقت تک سردار زپالا قبیلے کا سردار نہیں بنا تھا. وہ بازار میں گھوم رہا تھا. ہاتھی اس طرف آیا تو بھگدڑ مچ گئی. لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر شیر دل سردار زپالا ہاتھی کے سامنے پہنچ گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس نے مست ہاتھی کی سونڈ اکھاڑ پھینکی. اتنے میں شاہی محافظ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ہاتھی کو قتل کر دیا. سردار زپالا اب تک 15 شیروں کو بغیر کسی ہتھیار کے قتل کر چکا تھا. درندوں سے پنجہ آزمائی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا. اس کے بدن پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے اور وہ ان پر فخر کرتا تھا کیونکہ زخموں کے نشان تو بہادروں کے بدن پر ہی ہوتے ہیں. بزدل انسان تو دشمن کو دیکھ کر ہی جان بچانے کی فکر کرنے لگتا ہے. سردار زپالا کی جوانی اب ڈھل چکی تھی مگر اس کی دلیری اور شجاعت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. دشمن اب بھی اس سے کنی کتراتے تھے
کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سردار زپالہ کو اکھاڑے میں مقابلے کی دعوت دے سکتا۔ سردار زپالہ کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام روجا تھا۔ وہ اب جوان ہو چکی تھی، بڑی ذہین، خوبصورت اور بہادر تھی۔ سردار زپالہ نے اسے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ وہ جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا تو روجا بھی اس کے ساتھ ضرور ہوتی۔ باپ کی طرح وہ بھی شکار کی بہت شوقین تھی۔ خونخوار درندوں کے شکار میں اسے بھی بہت مزہ آتا۔ سردار زپالہ اپنی بیٹی کی دلیری اور شجاعت دیکھ کر اچھ کر اٹھتا اور فخر سے اس کا سینہ پھول جاتا۔ تاتار قبیلہ صدیوں سے سورج کو پوجتا آ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سورج ہی ان کا خدا ہے، کیونکہ اس کی روشنی سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، زمین کو حرارت حاصل ہوتی ہے، اناج، پھل پھول اور درخت وغیرہ پرورش پاتے ہیں، اور اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی چمک دمک اور روشنی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ دراصل یہ سب باتیں شیطانی وسوسے تھے، مگر وہ صدیوں سے ان پر عمل کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے سورج کو پوجنا یہاں کا مذہب بن چکا تھا۔ مہذب دنیا سے ان کا رابطہ نہ تھا، ورنہ شاید وہ جان لیتے کہ زمین و آسمان کا مالک وہ خدا ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا، جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، جس نے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے اور انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور سورج بھی اسی کے حکم پر اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اس کا سچا دین صرف اسلام ہے، جو ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرتا ہے۔ جنگلی گھنے درختوں کی شاخیں آپس میں اس طرح الجھی ہوئی تھیں کہ چھتری سی بن گئی تھی۔ سورج کی کرنیں بھی اس چھتری سے نکل کر زمین تک پہنچنے میں ناکام تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ دن کے اجالے میں بھی جنگل میں ہلکی ہلکی تاریکی رہتی تھی۔ بڑا ہی خوفناک ماحول تھا، اور آج تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جنگل کا ذرہ ذرہ سہما ہوا ہو۔ چھوٹے موٹے جانور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھاڑیوں میں یوں بھاگے بھاگے پھر رہے تھے جیسے موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہو۔ سردار زپالہ اور روجا نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ اس کی وجہ نہیں جان سکے تھے۔ وہ اس وقت جنگل کے عین وسط میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے محافظوں نے تو چند ہرن اور خرگوش وغیرہ شکار کر لیے تھے، مگر سردار زپالہ اور روجا کسی درندے کی تلاش میں تھے۔ وہ جنگلی ریچھ، سور، چیتا یا شیر وغیرہ کو تلاش کر رہے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو تو وہ بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے۔ ان کے شکار سے انہیں لطف نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ درندوں سے پنجہ آزمائی کے شوقین تھے۔ مگر عجیب بات تھی کہ ابھی تک کسی بڑے درندے سے ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جنگل کے ماحول میں آج کوئی خاص تبدیلی تھی۔ اچانک دور، بہت دور، درندوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سب کے سب سہمے ہوئے ہوں۔ ان کی آوازیں ڈری ڈری سی تھیں، جیسے جنگل میں کوئی خوفناک بلا گھس آئی ہو۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ آج تو پورا جنگل سہما ہوا نظر آ رہا ہے۔ روجا نے باپ سے کہا۔ ہاں، میں بھی یہ بات محسوس کر رہا ہوں، سردار زپالہ نے چونک کر جواب دیا۔ بابا، یوں لگتا ہے جیسے جنگل میں بے شمار بھوت گھس آئے ہوں۔ جانوروں کے تو اوسان خطا ہو رہے ہیں، روجا نے بھاگتے ہوئے لومڑ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار زپالہ نے سر گھما کر بیٹی کو غور سے دیکھ کر کہا، کیا تم بھوتوں سے خوفزدہ ہو؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے غلط سمجھا ہے بابا، روجا شیر دل زپالہ کی بیٹی ہے، جو موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ روجا نے جلدی سے جواب دیا۔ تم نے بات ہی ایسی کی تھی، میں سمجھا شاید تم بھوتوں سے ڈرنے لگی ہو۔ سردار زپالہ نے ہنس کر کہا، میں نے تو خیال ظاہر کیا تھا، ورنہ میں کوئی لومڑ یا گیدڑ تو نہیں کہ بلاؤں سے ڈر کر آسمان کی طرف منہ اٹھا لوں اور رونا شروع کر دوں۔ روجا نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور سردار زپالہ نے بے اختیار کہکہا لگایا۔ ارے تم تو برا مان گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا، مگر آج تو لومڑ اور گیدڑ کیا، شیر اور ہاتھی بھی خوفزدہ نظر آ رہے ہیں۔ کمبخت نہ جانے کہاں چھپ گئے ہیں۔ سردار زپالہ نے کہا، یہ کمبخت چھپ کر مجھے ضد دلا رہے ہیں، مگر میں بھی انہیں چوہوں کی طرح باہر گھسیٹ لاؤں گی۔ میرا نام بھی روجا ہے۔ روجا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور سردار زپالہ مسکرا دیا۔ پھر وہ خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ ماحول کی وحشت پر وہ حیران ہو رہے تھے، مگر اس کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر جانور ان کی زبان جانتے ہوتے تو شاید انہیں بتا دیتے کہ جنگل میں نحوست کی دیوی رغولہ سیر کرتی پھر رہی ہے، اور اس کی نحوست کے خوف سے ہر جانور گھبرایا اور سہما ہوا ہے۔ نحوست کی دیوی رغولہ یہاں سے بہت دور وادی خوف میں رہتی تھی۔ وہ انتہائی بدصورت تھی، جس چیز پر اس کا سایہ پڑ جاتا وہ نحوست کا شکار ہو جاتی۔ اسی لیے نیکی کے دیوتاؤں نے اسے مجبور کر رکھا تھا کہ وہ ہمیشہ
وادی خوف میں رہے تاکہ انسان، جانور اور دوسری چیزیں اس کے ناپاک سائے سے محفوظ رہیں۔ مگر منگل کے دن اسے آزادی مل جاتی تھی، تب وہ اپنی تمام نحوستیں سمیٹ کر وادی خوف سے نکل آتی اور سورج ڈھلنے تک گھومتی پھرتی رہتی۔ وہ جدھر جاتی، جہاں سے گزرتی، ہر چیز سہم جاتی۔ جانور خوفزدہ ہو کر رغولہ کا راستہ چھوڑ دیتے، کیڑے مکوڑے زمین میں گھس جاتے اور پرندے اپنے آشیانے چھوڑ کر بھاگ اٹھتے تاکہ اس کی نحوست سے خود کو بچا سکیں۔ آج بھی منگل کا دن تھا، یعنی رغولہ دیوی کی آزادی کا دن۔ آج اس نے جنگلوں کی سیر کا قصد کر رکھا تھا اور اس وقت وہ ان جنگلوں میں اپنی نحوست بکھیرتی پھر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چھوٹے بڑے سب جانور بوکھلائے ہوئے تھے اور اس کے منحوس سائے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ پرندے آشیانے چھوڑ چکے تھے، درختوں پر بھی وحشت آ رہی تھی اور ہوا بھی جیسے تھم چکی تھی۔ مگر سردار زپالہ اور روجا کو اس بات کی بھلا کیسے خبر ہو سکتی تھی؟ حالانکہ پجاری بوکاس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ شاید وہ یہ بات جانتا تھا مگر کسی وجہ سے بتا نہ سکتا تھا۔ مگر ان دونوں نے ہی پجاری بوکاس کی بات نہ مانی اور جنگلوں میں گھس آئے اور اب حیران ہو رہے تھے۔ رغولہ دیوی اس وقت ایک گھنے درخت کی موٹی سی شاخ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کہکہے لگا رہی تھی۔ سر کے کھلے ہوئے بال پتلے پتلے سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ وہ بہت ہی خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کے بائیں کندھے پر ایک موٹا تازہ زرد رنگ کا الو بیٹھا دیدے گھما گھما کر دیکھ رہا تھا۔ دوسرے کندھے پر ایک خوفناک چوہا سوار تھا جس کی دم بہت لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 چھوٹے چھوٹے سینگ تھے۔ وہ یوں پھدک رہا تھا جیسے بہت خوش ہو۔ اس علاقے میں کوئی پتنگا یا ننھا سا کیڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مچھر اور مکھیاں تک وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ مگر سردار زپالہ اپنی بیٹی اور محافظوں کے ساتھ اسی درخت کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اگر انہیں بھی علم ہو جاتا کہ وہاں رغولہ دیوی موجود ہے تو وہ بھی جنگل سے بھاگ جاتے، مگر انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ اور پھر رغولہ کی نگاہ خوبصورت روجا پر پڑ گئی اور نظر پڑتے ہی اس کے کہکہے یوں تھم گئے جیسے چابی والا کھلونا چابی ختم ہوتے ہی اچانک رک جاتا ہے، اور اس کا بدصورت چہرہ کچھ زیادہ ہی بھیانک ہو گیا۔ روجا کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حسد کی آگ میں جل اٹھی تھی، کیونکہ وہ خود تو بہت بدصورت تھی اور روجا خوبصورتی میں چندے ماہتاب تھی۔ رغولہ دیوی کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ خوفناک چوہا اور الو بھی بے چین نظر آنے لگے۔ رغولہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ روجا کو اپنی نحوست میں مبتلا کر دے گی تاکہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ اس نے اپنے کندھے پر پھدکتے ہوئے چوہے کو دم سے پکڑ لیا اور سر کے گرد زور زور سے گھمانے لگی۔ 5-6 چکر دے کر اس نے دم کو چھوڑ دیا۔ چوہا اڑتا ہوا زناٹے کی آواز کے ساتھ روجا کے گھوڑے کے قریب جا گرا۔ پھر یکدم وہ غبارے کی طرح پھولنے لگا اور پل بھر میں وہ حیرت انگیز طور پر گینڈے کے برابر ہو گیا۔ پھر جب اس نے حلق سے خوفناک آواز نکالی تو پورا جنگل تھر تھرا اٹھا۔ محافظوں کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ سردار زپالہ اور روجا بھی پل بھر کے لیے گھبرا گئے۔ پھر جب ان لوگوں کی نگاہ ایک بہت بڑے اور خوفناک چوہے پر پڑی تو سب بوکھلا گئے۔ کسی نے بھی آج تک اتنا بڑا چوہا نہیں دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ اسے کوئی بھیانک عفریت ہی سمجھے، مگر پھر پہچان گئے یہ چوہا ہے یا کوئی بلا۔ سردار زپالہ نے حیران ہو کر کہا، یہ کچھ بھی ہو مگر اب بچ کر نہیں جا سکتا، اسے میں شکار کروں گی۔ روجا نے جواب دیا اور تیر کمان جوڑنے لگی، مگر چوہا بھی بہت چالاک تھا۔ فوراً ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ روجا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے پیچھے ہو لی۔ دوسرے لوگ بھی گھوڑے دوڑانے لگے۔ چوہا بڑی تیزی سے پھدکتا ہوا بھاگ رہا تھا، اس لیے روجا کو تیر چلانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ چوہا کبھی ادھر گھوم جاتا کبھی ادھر۔ روجا اپنے ساتھیوں سے کافی آگے نکل آئی۔ اب اس کے سر کے اوپر رغولہ دیوی بھی اڑ رہی تھی۔ چونکہ وہ دیوی تھی اس لیے کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ روجا بھی اسے نہ دیکھ سکی اور پھر رغولہ دیوی نے اڑتے اڑتے اپنا سایہ روجا پر ڈال دیا۔ اسی وقت چوہے کا قد کم ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک عام سا چوہا بن کر ایک جھاڑی میں گھس گیا۔ روجا نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا اور یکدم اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے گھوڑے کو فوراً رکنے کا حکم ملا تو اپنی رفتار توڑنے کے لیے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ روجا سنبھل نہ سکی اور گھوڑے کی پیٹھ سے اچھل کر نیچے آ گری۔ اسی وقت روجا کو اپنے ٹخنے پر سوئی سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ درد کی تیز لہر اس کے انگ انگ میں دوڑ گئی۔ دراصل رغولہ دیوی نے سانپ بن کر اس کے ٹخنے پر کاٹ لیا تھا۔
रोजा तड़प कर उठी। उसने भी सांप को देख लिया, जो तेजी से रेंगता हुआ एक झाड़ी में गायब हो गया। वो फौरन समझ गई कि सांप ने उसे काट लिया है। वो कुछ परेशान सी हो गई, मगर खौफजदा ना थी। जहाँ सांप ने काटा था वो जगह नीली होने लगी थी। तकलीफ बढ़ती जा रही थी और जहर बड़ी तेजी से उसके जिस्म में सरायत करता जा रहा था। चंद ही लम्हों में तकलीफ इतनी बढ़ गई कि रोजा की आंखों में आंसू आ गए और वो सिसकने लगी। उसके हलक में कांटे से पड़ने लगे, मुंह खुश्क होता जा रहा था और चक्कर से भी आने लगे थे। इतने में सरदार जपाला भी अपने मुहाफिजों के साथ वहां पहुंच गया। बेटी को जमीन पर पड़े और दर्द से कराहते हुए देखकर वो परेशान हो गया। उसने घोड़ा रोका और छलांग लगाकर नीचे उतर आया। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुझे क्या तकलीफ पहुंची है? उसने रोजा को बाजुओं में संभालते हुए बेताब होकर पूछा। इतने में मुहाफिज भी घोड़ों से नीचे उतर आए थे। मम्मा, मुझे सांप ने काट लिया है। रोजा ने अटक अटक कर बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए और सरदार जपाला का दिल तड़प उठा। कहाँ डसा है? उसने पूछा। रोजा ने अपने टखने की तरफ इशारा किया। सरदार जपाला ने वहां देखा। रोजा के टखने पर नीला सा निशान था। उसकी पूरी टांग नीली होती जा रही थी। जल्दी से राची बूटी तलाश करके लाओ। सरदार जपाला ने चीख कर अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया और खुद अपना खंजर संभाल लिया। खंजर की तेज धार से उसने रोजा के टखने पर उसी जगह 2-3 चिरके लगा दिए जहां सांप ने डसा था। रोजा को तकलीफ का जरा भर एहसास ना हुआ, क्योंकि उसका जिस्म सुन्न हो चुका था। जख्म से खून तेजी से बहने लगा। दरअसल सरदार जपाला ये चाहता था कि सांप का जहर निकल जाए, मगर अब देर हो चुकी थी। जहर रोजा के खून में शामिल हो चुका था और उसके जिस्म से तमाम खून निकाल दिया जाता तो वो जिंदा बच सकती थी। इस बेचारी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। खूबसूरत चेहरा भयानक होता जा रहा था। नहुसत की देवी रगोला उस पर अपना साया डाल चुकी थी। इससे अब रोजा उसकी नहुसत से कैसे बच सकती थी? रगोला देवी के हसद ने उसे इस अजियत में मुब्तला कर दिया था। सरदार जपाला का दिल बेटी की तकलीफ पर तड़प रहा था। कुछ ही देर बाद एक मुहाफिज राची बूटी तलाश करके ले आया। सरदार जपाला के हुक्म पर उसने बूटी के पत्ते नोच लिए और इन्हें पत्थरों की मदद से पीस कर मरहम सा बनाया। सरदार जपाला ने जख्म पर उसका लेप चढ़ा दिया। उसे यकीन था कि रोजा के जिस्म में जहर का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि राची बूटी के पत्तों का लेप सांप के जहर का असर पल भर में खत्म कर देता था। मगर काफ़ी देर गुजर गई और रोजा की हालत संभलने की बजाय बिगड़ती ही चली गई। अब तो उस पर गशी तारी हो चुकी थी। सफ़ेद रंगत स्याह हो चुकी थी और जिस्म लकड़ी के तख्ते की तरह अकड़ गया था। सरदार जपाला की तशवीश बढ़ती जा रही थी। वो बड़ा परेशान और मगमूम था। उसने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि दरख्तों की शाखों को काट कर एक हंडोला सा बनाएं। कुछ ही देर में मुहाफिजों ने एक हंडोला तैयार कर लिया और रोजा को उस पर लिटा दिया गया। 2 मुहाफिजों ने उसे उठा लिया और बाकी अपने घोड़ों पर सवार हो गए। फिर ये लोग बस्ती की तरफ चल पड़े। अब सरदार जपाला को पुजारी बुकास की बातों का ख्याल आ रहा था। उसने इन्हें आज के दिन जंगल की तरफ जाने से रोका था। अब वो पछता रहा था कि उसने पुजारी बुकास की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। अगर वो इसकी बात मान लेता तो इसकी प्यारी बेटी इस तकलीफ से 2 चार ना होती। मगर अब क्या हो सकता था? शाम होने से पहले वो बस्ती में वापस पहुंच गए और जब लोगों को इस बात की खबर मिली कि सरदार की बेटी को किसी बहुत ही जहरीले सांप ने काट लिया है तो परेशान हो गए। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में फैल गई। जिसने सुना सर पीट लिया। औरतों ने चूल्हे बुझा दिए, मर्दों ने कामकाज छोड़ दिया और सब सरदार के महल की तरफ दौड़ पड़े। सब लोग अपने सरदार और उसकी अकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। जल्द ही महल के बाहर लोगों का बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो चुका था। अंदर रोजा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसका हुस्न और खूबसूरती गायब हो चुकी थी। अब तो यूं लगता था जैसे वो कोयले की बनी हुई हो। सरदार जपाला उसके सराहने बैठा आंसू बहा रहा था। आज तक किसी ने उसकी आंख में आंसू नहीं देखे थे, मगर आज अपनी बेटी की तकलीफ पर वो रो रहा था। उसके मुलाजिम मोहब्बत से पुजारी बुकास को लेने गए हुए थे, क्योंकि अब रोजा का इलाज उसके पास ही था। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि पुजारी बुकास आ पहुंचा। वो भी बहुत परेशान और दुखी था। उसने आगे बढ़कर रोजा की हालत देखी तो नाउमीदी से सर हिलाने लगा। मेरी बच्ची, पुजारी बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। सरदार जपाला ने रोते हुए कहा, मैंने तुझे मना किया था नादान कि आज जंगल में मत जा। बदी की कुव्वतें आज़ाद हैं, मगर तूने मेरी बात ना मानी। अब नतीजा देख लिया ना।
پجاری بکاس نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معاف کر دیجئے پجاری بابا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ سردار زپالہ نے اس کے قدموں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ میری بچی کو بچا لیجئے، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ناممکن، میں بے بس ہوں، اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے۔ پجاری بکاس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایسا مت کہو پجاری بابا، میں مر جاؤں گا۔ سردار زپالہ نے تڑپ کر کہا۔ بے وقوف، روجا کو کسی سانپ نے نہیں کاٹا، یہ تو نحوست کی بدبخت دیوی رغولا کے حسد کا نشانہ بنی ہے۔ پجاری بکاس نے انکشاف کیا تو سردار زپالہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پجاری بابا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیا تو رغولا کے بارے میں نہیں جانتا؟ پجاری بکاس نے پوچھا۔ جانتا ہوں، وہ نحوست کی دیوی ہے اور عظیم دیوتاؤں نے اسے وادی خوف میں قید کر رکھا ہے، مگر منگل کے دن وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ سردار زپالہ نے جواب دیا۔ ہاں، اور کیا تجھے یاد نہیں کہ آج منگل کا دن ہے؟ آج بدبخت رغولا آزاد تھی اور جنگلوں کی سیر کرتی پھر رہی تھی۔ اس نے تیری بیٹی کو دیکھا تو حسد کی آگ میں جل اٹھی، کیونکہ وہ خود تو بہت بدصورت ہے اور تیری بیٹی لاکھوں میں ایک۔ اس نے تیری بیٹی پر اپنی نحوست کا سایہ ڈال دیا اور سام بن کر اسے ڈس لیا۔ پجاری بکاس نے بتایا۔ میں اس بدبخت رغولا کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ سردار زپالہ نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ ہوش اور صبر سے کام لے زپالہ، روجا کو اس نحوست سے نجات دلانے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اسے رغولا کے پالتو منحوس الو کا گوشت کھلایا جائے۔ زہر ہی زہر کو کاٹ سکتا ہے۔ پجاری بکاس نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں اس الو کو پکڑنے کے لیے وادی خوف میں ضرور جاؤں گا، چاہے میں خود بھی رغولا کی نحوست کا شکار کیوں نہ ہو جاؤں۔ سردار زپالہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خوب سوچ سمجھ لے زپالہ، یہ کام بہت مشکل ہے۔ پجاری بکاس نے سمجھایا، مگر سردار زپالہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر رغولا کا پالتو الو پکڑ لائے گا تاکہ اس کی بیٹی کو اس عذاب سے چھٹکارا مل سکے۔ لکھودک صحرا میں سردار زپالہ اپنے گھوڑے پر سوار سفر کر رہا تھا۔ سامنے ریت کا بہت بڑا سمندر معلوم ہو رہا تھا، البتہ دور کافی فاصلے پر شمال کی سمت میں ایک پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ صحرا میں ریت کے بگولے بھوتوں کی طرح چکراتے پھر رہے تھے۔ ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی گزرتی تو یوں لگتا جیسے بدروہیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ ریت کا یہ سمندر جہنم کی طرح دہک رہا تھا۔ سردار زپالہ کی حالت بہت خراب تھی۔ پانی کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ مشکیزہ آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا تھا۔ سورج کی کرنیں اسے اپنے بدن میں سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ریت کے ذرے جسم کے ننگے حصوں پر پڑتے تو یوں لگتا جیسے چنگاریاں چپک گئی ہوں۔ جلن اور شدید تکلیف دہ گرمی سے اس کا برا حال تھا۔ اس سے زیادہ اس کے گھوڑے کی حالت خراب تھی۔ وہ بے زبان بیچارہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور بمشکل پاؤں اٹھا رہا تھا۔ سردار زپالہ کو اس وفادار ساتھی پر بڑا ترس آ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا، اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا۔ بیچارہ گھوڑا بڑی مشکل سے اپنے مالک کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے تھا۔ سردار زپالہ کو اپنی بستی سے روانہ ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ بستی کے لوگوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ بعض بہادر جوانوں نے پیشکش بھی کی کہ سردار زپالہ کی جگہ وہ خود اس مہم پر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دینے کا وعدہ کیا۔ سردار زپالہ کو ان کی بہادری پر کوئی شک نہ تھا، مگر وہ پھر بھی نہ مانا۔ وہ یہ مہم خود سر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کی اپنی بیٹی کا معاملہ تھا۔ سردار زپالہ کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے روجا رغولا کی نحوست کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ اس نے پجاری بکاس کی بات نہیں مانی تھی اور اپنے ساتھ اسے بھی شکار پر لے گیا تھا۔ اس لیے اب وہ روجا کو اس عذاب سے بھی خود ہی نجات دلانا چاہتا تھا۔ سردار زپالہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شخص سفر کی مصیبت میں پڑے یا رغولا کی نحوست کا شکار ہو۔ پجاری بکاس نے سردار زپالہ کو بہت سمجھایا تھا، مگر اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ تب پجاری بکاس نے اسے ہدایات دی اور کئی باتیں سمجھائیں، پھر اس کے حق میں دعا کی۔ دوسرے دن بستی کے تمام لوگوں نے سورج دیوتا کی خاص عبادت کی اور کئی پالتو جانوروں کی قربانی دی تاکہ سورج دیوتا مہربان ہو جائے اور سردار زپالہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور روجا کو رغولا کی نحوست سے نجات مل جائے۔ بستی والوں نے روتے ہوئے اپنے سردار کو الوداع کہا اور سردار زپالہ وادی خوف کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلے 2 دن کا سفر تو کچھ زیادہ مشکل نہ تھا،
کیونکہ سردار زپالہ کو جنگلی پھل اور پانی ملتا رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کو بھی خوراک مل جاتی تھی، مگر جب سے وہ اس صحرا میں داخل ہوا تھا سخت مصیبت اور تکلیف سے دوچار ہو گیا تھا۔ کل رات اس نے ایک نخلستان میں قیام کیا تھا جو اتفاقاً ہی اسے نظر آ گیا تھا۔ وہاں سے اس نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا اور بہت سی کھجوریں بھی ساتھ لے لی تھیں۔ اس کا گھوڑا بھی تازہ دم ہو گیا تھا، مگر اب دونوں کی حالت بہت خراب تھی۔ گرمی اتنی تھی کہ سردار زپالہ بار بار مشکیزے کو منہ سے لگا لیتا تھا۔ ایک دو بار اس نے گھوڑے کو بھی تھوڑا سا پانی پلا دیا تھا تاکہ اس بیچارے کا بھی حلق تر ہو جائے گا، مگر اب پانی اتنا کم رہ گیا تھا کہ سردار زپالہ فکر مند ہو رہا تھا۔ اسے دور نظر آنے والے پہاڑوں تک پہنچنا تھا اور ابھی فاصلہ بہت زیادہ تھا اور کہیں کوئی نخلستان نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ پانی کو کم سے کم استعمال کر رہا تھا۔ ان سیاہ پہاڑوں کی دوسری جانب وادی خوف تھی جو سردار زپالہ کی منزل تھی، مگر اب تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ اسی صحرا میں سسک سسک کر مر جائے گا۔ پیاس اور گرمی سے گھوڑے کی زبان باہر نکل آئی تھی اور اب وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ پھر یکدم اس نے ٹھوکر کھائی اور لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سردار زپالہ بھی تپتی ہوئی ریت پر جا گرا، مگر اس نے جلدی سے اٹھ کر مشکیزہ سنبھال لیا تاکہ پانی نہ بہہ جائے۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو دیکھا جو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آخری بار اس نے سر اٹھا کر اپنے مالک کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور جان دے دی۔ اپنے وفادار ساتھی کی دردناک موت پر سردار زپالہ اب دیدہ ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کی کاٹھی سے ہتھیار اور کھجوروں کی تھیلی کھول لی اور پیدل ہی پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ تپتی ہوئی ریت اس کے پاؤں جلانے لگی، مگر وہ چلتا رہا۔ اسے ہر مصیبت اور تکلیف برداشت کرنا تھی کیونکہ اس کی بیٹی اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار تھی۔ پھر جب سردار زپالہ صحرا عبور کر کے پہاڑوں کے دامن میں پہنچا تو اس کے پاس پانی بالکل ختم ہو چکا تھا اور وہ خود کسی مردے کی طرح معلوم ہوتا تھا جو صدیوں کے بعد اپنی قبر سے نکل کر بھاگ آیا ہو، مگر اس کا حوصلہ اور عزم جیت گیا تھا۔ بڑی ہمت اور لگن کے ساتھ اس نے خوفناک صحرا عبور کیا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں پہنچ کر وہ ایک چٹان پر نیم بے ہوش سا ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سردار زپالہ نے پہلے تو سورج دیوتا کی عبادت کی اور اپنی کامیابی کی دعا مانگی، پھر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک چشمہ تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا جو پہاڑ کی چوٹی سے بہہ کر نیچے آ رہا تھا۔ سردار زپالہ نے پانی پی کر پیاس بجھائی، پھر کھجوروں سے پیٹ بھرا اور دوبارہ پانی پی کر سستانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے مشکیزہ بھی بھر لیا۔ اب وہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے تازہ دم ہو چکا تھا۔ اس نے مشکیزہ کندھے سے لٹکایا اور ہتھیار سنبھال کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ چڑھائی کافی مشکل تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح چوٹی پر پہنچ ہی گیا۔ اب اس نے پہاڑ کی دوسری طرف جھانکا۔ اسے ایک چھوٹی سی وادی نظر آ رہی تھی جو بالکل ویران تھی۔ اسی کا نام وادی خوف تھا، جہاں نحوست کی دیوی رغولہ کا ٹھکانہ تھا۔ پتھروں سے بھرے ہوئے میدان کے وسط میں ایک ٹنڈ منڈ سا درخت تھا جس کی 2-3 موٹی موٹی شاخیں دائیں بائیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بھوت بازو پھیلائے کھڑا ہو۔ اسی درخت کی ایک شاخ پر رغولہ دیوی کا پالتو منحوس الو پروں میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ درخت کے پاس ہی چبوترا نما بہت بڑی چٹان تھی جس پر بھیانک رغولہ دیوی بت بنی کھڑی تھی۔ بت کے قدموں میں آگ کا الاؤ دہک رہا تھا جس کے شعلے کبھی مان پڑ جاتے اور کبھی یکدم بھڑک اٹھتے۔ منزل کو اپنے سامنے دیکھ کر سردار زپالہ خوشی سے جھوم اٹھا اور پتھروں پر پیر جما کر اور چٹانوں کا سہارا لیتا ہوا وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے وادی کی زمین پر قدم رکھا، میدان میں سینکڑوں کی تعداد میں مرغولے نمودار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے انسانی شکل اختیار کر لی اور چاروں طرف چکرانے لگے۔ یہ سب ریت کے بھوت تھے۔ ان کی بھیانک آوازوں سے دل دہل جاتا تھا۔ سردار زپالہ بھی گھبرا کر رک گیا۔ اس نے جھٹ اپنی تلوار کھینچ لی، مگر ریت کا کوئی بھی مرغولا اس کے پاس نہ پھٹکا۔ وہ سب دور ہی دور چکراتے رہے۔ پھر ایک بلند آواز وادی میں گونجنے لگی، واپس چلا جا نادان، واپس چلا جا، نحوست کی دیوی آرام کر رہی ہے، اسے پریشان مت کر ورنہ وہ تجھ سے بھیانک انتقام لے گی۔ پھر جیسے ہی آواز آنی بند ہوئی، سب مرغولوں نے مل کر یہ الفاظ دہرانا شروع کر دیے، مگر سردار زپالہ نے کان نہ دھرے۔ وہ یہاں سے
خالی ہاتھ واپس جانے کی نیت سے تو نہیں آیا تھا۔ وہ تو کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا اور جانتا تھا کہ اسے محض ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ وہ ٹنڈ منڈ درخت کی طرف چل پڑا۔ مرغولے اس کے راستے سے ہٹ جاتے مگر وہ چیخ چیخ کر اسے خبردار کر رہے تھے، مگر سردار زپالہ نے کچھ پرواہ نہ کی اور درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اب فضا میں رونے دھونے کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں، مگر سردار زپالہ تو جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ اس نے تلوار نیام میں رکھ لی اور غور سے الو کو دیکھنے لگا جو اس کا اصل شکار تھا۔ یہی وہ الو تھا جسے حاصل کرنے کے لیے وہ موت سے لڑ کر یہاں تک پہنچا تھا۔ منحوس الو ابھی تک پروں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے اس ہنگامے کی کچھ خبر نہ ہو، حالانکہ چیخو پکار سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے، مگر وہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ سردار زپالہ نے اپنے کندھے سے کمان اتار لی اور ترکش سے تین نکال کر اس کے چلے پر چڑھا دیا اور الو کا نشانہ لینے لگا۔ پھر اس نے پوری قوت سے چلا کھینچ کر تیر چھوڑ دیا جو سنسناتا ہوا گیا اور الو کے جسم میں تراوز ہو گیا۔ الو کی چیخ بڑی دردناک تھی، اس میں اتنا خوف تھا کہ سردار زپالہ کا دل بھی دہل گیا۔ الو زمین پر آ گرا تھا۔ سردار زپالہ نے جلدی سے جا کر اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی الو اس کے ہاتھ میں آیا اتنا شور و غوغا مچا کہ اللہ کی پناہ، یوں لگا جیسے جہنم کے داروغہ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا ہو اور ہزاروں عفریت چیختے چنگھاڑتے امٹ پڑے ہوں۔ وادی میں یکدم تاریکی چھانے لگی۔ سردار زپالہ گھبرا گیا اور جلدی سے ایک پتھر کی آڑ میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اتنا اندھیرا ہوا کہ ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ پھر غضب کا طوفان آیا۔ ہوا اتنی تیز چلی کہ یوں لگا جیسے پہاڑوں کو بھی اڑا لے جائے گا۔ قیامت کا سا سما تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد طوفان رک گیا، شور تھم گیا اور اندھیرا بھی چھٹنے لگا۔ جلد ہی ماحول بالکل پرسکون ہو گیا۔ سردار زپالہ اٹھ کر پتھر کی اوٹ سے نکل آیا۔ تب اس کی نگاہ اچانک رگولا کے بت پر پڑی، مگر اب وہ بت کہاں تھی؟ وہ تو خود رگولا کھڑی قہر سے کانپ رہی تھی اور خونی نگاہوں سے سردار زپالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سردار زپالہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سردار زپالہ، تو اپنی بیٹی کو نحوست سے بچانے کے لیے یہاں چلا آیا۔ تو نے میرے پالتو الو کو ہلاک کیا اور میرے آرام میں خلل ڈالا۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رگولا نے دانت پیس کر دھاڑتے ہوئے کہا، تیری بیٹی کو تو میرے زہر سے نجات مل جائے گی، مگر اب پوری بستی میرے انتقام کا نشانہ بن جائے گی۔ اس وقت تو میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی منگل سے پہلے تیری بستی میں جا سکتی ہوں، مگر منگل کو میں ضرور آؤں گی اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لے کر، اور پھر جو کچھ ہوگا وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ ہا ہا۔ رگولا نے بات ختم کر کے خوفناک قہقہہ لگایا۔ سردار زپالہ کا رواں لرزنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، رگولا دوبارہ بے جان بت بن چکی تھی۔ سردار زپالہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر واپس چل دیا۔ 7 روز کے سفر کے بعد جب سردار زپالہ اپنی بستی میں پہنچا تو اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ پہلی نظر میں تو کوئی اسے پہچان ہی نہ سکا تھا، مگر پھر اس کے ایک مصاحب نے اسے پہچان لیا۔ سردار، تم زندہ واپس آ گئے، ہم تمہارے انتظار میں بہت بےتاب تھے۔ سورج دیوتا کی مہربانی ہے کہ تم زندہ لوٹ آئے۔ مصاحب نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، میری بچی کیسی ہے؟ سردار زپالہ نے بےتاب ہو کر پوچھا، ابھی زندہ ہے، مگر تم بتاؤ کامیاب واپس آئے ہو نا؟ مصاحب نے پوچھا، ہاں، یہ دیکھ، میں رگولا دیوی کا پالتو الو شکار کر لایا ہوں۔ سردار زپالہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور تھیلے میں سے الو نکال کر اسے دکھانے لگا جس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس کا گوشت سڑ چکا تھا۔ مبارک ہو سردار، تم تو کامیاب لوٹے ہو، مگر بستی والے ایک دوسرے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مصاحب نے افسردہ لہجے میں کہا، کیوں، کیا ہوا؟ سردار زپالہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اسے رگولا کی انتقام والی بات یاد آ گئی۔ اس نے منگل کو اس بستی میں اپنی نحوست پھیلانے آنا تھا اور منگل کا دن گزر چکا تھا۔ سردار، بستی قید کے عذاب میں مبتلا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور ریوڑ ہلاک ہو چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، جنگل بھی ہم سے روٹھ گئے ہیں، کوئی شکار نہیں ملتا، پھل زہریلے ہو چکے ہیں، جو کھاتا ہے مر جاتا ہے۔ مصاحب نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سردار زپالہ یہ دردناک خبر سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب رگولا کا کیا دھرا ہے۔ وہ بستی کو قید کے عذاب میں مبتلا کر چکی تھی۔ چل میرے ساتھ محل میں چل۔ سردار زپالہ نے جلدی سے کہا
اور پھر وہ دونوں شاہی محل میں پہنچ گئے۔ سردار زپالہ نے الو کو ایک باورچی کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کا گوشت بھون لائے اور خود دوڑتا ہوا روجا کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتی تھی۔ سردار زپالہ اس سے لپٹ گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بستی والوں کو اس کی واپسی کی اطلاع ملی تو وہ محل کے باہر جمع ہونے لگے۔ اس کے مصاحب بھی محل میں پہنچنے لگے۔ اتنے میں باورچی الو کا گوشت بھون لایا۔ سردار زپالہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنی بیٹی کے حلق میں ٹھونسنے لگا۔ شروع میں تو اس نے بڑی مشکل سے چند ٹکڑے روجا کے حلق سے نیچے اتارے، پھر وہ خود ہی منہ ہلانے لگی۔ جوں جوں وہ گوشت کھاتی جا رہی تھی، حیرت انگیز طور پر اس کی حالت سنبھلتی چلی جا رہی تھی۔ اکڑا ہوا بدن بھی ڈھیلا پڑنے لگا۔ سب حیرت سے اس تبدیلی کو دیکھ رہے تھے۔ سردار زپالہ نے سارا گوشت روجا کو کھلا دیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی تھی۔ اس کا اصل رنگ و روپ اسے دوبارہ مل گیا تھا، مگر کمزوری ابھی باقی تھی جو یکدم ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور سر گھما کر باپ کو دیکھا۔ بابا، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ آہ میری بچی، سردار زپالہ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے سورج دیوتا کا کہ تم نے آنکھ کھولی اور اپنے بد نصیب باپ کو پکارا۔ بیٹی کو تندرست ہوتے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اسی وقت محل کے باہر سے نعروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سردار زپالہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ باہر چلا آیا۔ محل کے باہر بستی والوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ سردار زپالہ کو دیکھ کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میں کامیاب واپس آیا ہوں میرے دوستو، روجا تندرست ہو چکی ہے۔ مجھے اس بات کی جتنی خوشی ہے اتنا ہی دکھ تم سب کی حالت پر بھی ہے۔ مجھے قید کی اطلاع مل چکی ہے، شاید سورج دیوتا ہم سے ناراض ہے۔ کل سے اس کی خاص عبادت کی جائے گی تاکہ یہ عذاب ختم ہو۔ اناج کا شاہی خزانہ ابھی اتنا ہے کہ پوری بستی ایک وقت کی روٹی کھا کر کچھ دن زندہ رہ سکے۔ آج رات سے سب بستی والوں کو شاہی لنگر کھانے سے کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ سورج دیوتا سے دعا کرو کہ قحط کا یہ عذاب جلد ٹل جائے، سردار زپالہ نے کہا، اور ہجوم خوشی سے نعرے لگانے لگا۔ لوگوں نے اپنے نیک دل سردار کو دعائیں دیں اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ سردار زپالہ بھی اپنے مصاحبوں کے ساتھ واپس محل میں چلا گیا۔ روجا تو ٹھیک ہو گئی، مگر تمام بستی نحوست کی دیوی رگولا کی نحوست کا شکار ہو گئی۔ یہ اس کا انتقام تھا۔ سردار زپالہ نے اس کے پالتو الو کو ہلاک کیا تھا اور رگولا اس کا بدلہ بستی کے معصوم عوام سے لے رہی تھی۔ اگر شاہی ذخیرے میں غلہ موجود نہ ہوتا تو شاید ہزاروں لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتے۔ سردار زپالہ نے لنگر جاری کر دیا تھا جس سے سب بستی والوں کو دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا ملنے لگا۔ قحط ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا اور یہ ذخیرہ بھی کتنے دن چلتا۔ لوگوں کی صحت تباہ ہوتی جا رہی تھی، جس سے دیکھو ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگا۔ سردار زپالہ بھی اس بات سے پریشان تھا کہ جب خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ شکاری جنگلوں کی خاک چھانتے رہتے مگر بہت کم شکار ہاتھ آتا۔ یوں لگتا تھا جیسے جانور بھی جنگل چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں۔ پھلدار درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا اور زمینیں بنجر ہو چکی تھیں۔ بارش ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ہر روز سورج دیوتا کی خاص عبادت کی جاتی، بچے کچھ جانوروں کی قربانی دی جاتی، مگر سورج دیوتا ان پر مہربان نہ ہوا اور رگولا کی نحوست بڑھتی رہی۔ پھر ابھی قحط کے عذاب سے چھٹکارا ملا نہیں تھا کہ بستی پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ بستی میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ اس آفت سے کوئی بھی گھر محفوظ نہ رہا۔ روزانہ 20 جنازے اٹھتے، لوگ ایک لاش کو دفنا کر آتے تو دوسری تیار ہوتی۔ ہر گھر سے آہو بکا کی آوازیں سنائی دیتی۔ پوری بستی پر خوف و دہشت کا عالم طاری تھا۔ سردار زپالہ کی پریشانی اور دکھ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے جرم کی سزا غریب بستی والوں کو مل رہی تھی۔ اگر وہ اس دن پجاری بکاس کی بات مان لیتا اور جنگل میں شکار کھیلنے نہ جاتا تو بستی پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا۔ اب سردار زپالہ پچھتا رہا تھا، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ بستی کی آبادی تیزی سے کم ہونے لگی۔ طاعون کی مہلک وبا نے دنوں میں سینکڑوں افراد کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ وبا چوہوں سے پھیلتی تھی۔ کچھ دنوں سے بستی میں چوہوں کی تعداد اچانک بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے چوہوں کا بہت بڑا لشکر بستی میں گھس آیا ہو۔ یہ چوہے ہی
اپنے ساتھ طاعون کا مرض لائے تھے جس نے بستی کو موت کی بستی بنا دیا تھا۔ لوگ ان چوہوں سے عاجز آ چکے تھے۔ جدھر دیکھو چوہوں کے گروہ دندناتے پھرتے تھے۔ گلیوں، بازاروں، مکانوں اور کمروں میں کوئی جگہ بھی ان سے محفوظ نہ تھی۔ اس دوران لوگوں نے ایک موٹے تازے اور پر اسرار سے چوہے کو بھی دیکھا تھا جو بڑا خوفناک تھا۔ اسے دیکھ کر دل پر وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ عام چوہے اس سے بہت ڈرتے تھے، جیسے وہ ان کا ظالم سردار ہو۔ یہ پر اسرار چوہا منگل کے دن بستی میں نظر آتا تھا۔ سردار زپالہ نے بھی اسے 2-3 مرتبہ دیکھا تھا، مگر جب بھی اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی جاتی وہ غائب ہو جاتا۔ سردار زپالہ کو یقین تھا کہ اس پر اسرار چوہے کا رگولا دیوی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس نے بستی والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اس چوہے کو جہاں دیکھیں ہلاک کر دیں، مگر ابھی تک کوئی بھی اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ آج بھی منگل کا دن تھا اور تمام بستی والے عبادت والے میدان میں جمع تھے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور پجاری بوکاس کے ساتھ سب لوگ اس کی عبادت میں مصروف تھے۔ عبادت کے بعد دعا مانگی جانے لگی۔ عین اسی وقت زبردست گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ چونک پڑے۔ سردار زپالہ اور روجا بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر انہیں رگولا ایک چٹان پر کھڑی نظر آئی۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ بدصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا بایاں کندھا خالی تھا، البتہ دائیں کندھے پر وہی لمبی دم والا پر اسرار چوہا بیٹھا تھا جو بستی میں نظر آتا تھا۔ رگولا دیوی کو دیکھ کر سردار زپالہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سنو اے قبیلے والو! رگولا دیوی کی بھیانک آواز گونجی اور تمام لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تمام بستی پر میری نحوست پھیلی ہوئی ہے اور تم اس نحوست سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ میرا انتقام ہے۔ تمہارے بدبخت سردار زپالہ نے میرے پالتو الو کو ہلاک کیا ہے اور اس کا بدلہ میں پوری بستی سے لے رہی ہوں۔ میں تمہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کروں گی اور تم سب بہت جلد نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ ہا 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 ہا! اس نے خوفناک انداز میں کہا اور ساتھ ہی کہکا لگایا، رحم کر اے دیوی، رحم کر! ہجوم نے چیخ کر کہا، سننے بدبخت دیوی، تیری دشمنی مجھ سے ہے۔ تیرے الو کو میں نے ہلاک کیا ہے اور میں اس میں حق بجانب تھا، کیونکہ تو میری بیٹی کو دیکھ کر حسد کی آگ میں مبتلا ہوئی اور اس پر اپنی نحوست پھیلا دی۔ تو نے اسے سام بن کر ڈس لیا اور وہ جل کر کوئلہ بن گئی۔ اسی عذاب سے نجات دلانے کے لیے تیرے الو کو ہلاک کرنا ضروری تھا تاکہ روجا کو اس کا گوشت کھلایا جا سکے اور وہ تندرست ہو۔ دشمنی کا آغاز تیری طرف سے ہوا تھا، ہم نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ پھر بھی اگر تو بدلہ لینا چاہتی ہے تو مجھ سے لے، سردار زپالہ سے بدلہ لے جس کا سینہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ میری بستی کے معصوم اور بے گناہ انسانوں کو معاف کر دے، سردار زپالہ نے کہا اور رگولا دیوی نے حلق پھاڑ کر کہکا لگایا، ایسا نہیں ہو سکتا سردار زپالہ، میں تیری پوری بستی کے لوگوں سے انتقام لوں گی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ یہ دشمنی ختم ہو اور تیرے قبیلوں کو اس نحوست سے نجات ملے تو پھر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے اور مجھ سے شادی کر لے۔ رگولا نے پیشکش کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نہ اپنی بیٹی کو قتل کر سکتا ہوں اور نہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ سردار زپالہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا فیصلہ سن کر رگولا بھی برہم ہو گئی۔ تو پھر سن، اب تیری بیٹی بھی تیرے پاس نہیں رہ سکتی۔ میں روجا کو قیدی بنا کر لے جا رہی ہوں۔ اب یہ سمندر میں مونگے کے جزیرے پر قید رہے گی اور تو اس کی یاد میں تڑپتا رہے گا، اور تیرا قبیلہ بھی میرے قہر کا نشانہ بنا رہے گا۔ رگولا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سردار زپالہ نے تلوار کھینچ لی۔ روجا بھی پریشان سی ہو گئی۔ اسی وقت رگولا نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور کچھ پڑھ کر روجا کی طرف پھونک ماری۔ اس کے ہاتھ سے شرارے سے نکل کر روجا کے جسم سے ٹکرائے اور اس کے گرد گاڑھا دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو روجا غائب ہو چکی تھی۔ سردار زپالہ یہ دیکھ کر تل ملا اٹھا اور غصے میں پھنکارتا ہوا رگولا کی طرف بڑھا تاکہ اسے قتل کر دے۔ رگولا نے بھیانک کہکا لگایا اور یکدم غائب ہو گئی۔ سردار زپالہ اور دوسرے لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ سردار زپالہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور پاگلوں کی طرح بال نوچنے لگا۔ ادھر آ زپالہ! اچانک پجاری بوکاس نے اسے زور سے پکارتے ہوئے کہا اور وہ دوڑتا ہوا پجاری بوکاس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیا ہو گیا پجاری بابا؟ میری بچی کو وہ کمبخت لے گئی۔ آپ کچھ کیجیے پجاری بابا! اس نے پجاری بوکاس کے پاؤں پکڑ کر دردناک لہجے میں کہا۔ پجاری بوکاس اس کے سر پر
شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ صبر کر زپالا، صبر کر، یہی ہونا تھا۔ تو نے رگولا کی بات نہ مان کر بہت اچھا کیا ہے۔ اگر تو اس سے شادی کر لیتا تو تیرا قبیلہ ہمیشہ کے لیے اس کی نحوست میں گرفتار رہتا۔ پجاری بوکاس نے کہا، میں اپنی بچی کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا پجاری بابا؟ سردار زپالا نے تڑپتے ہوئے کہا، صبر کر میرے بچے، تیری بچی محفوظ رہے گی، مگر ابھی کچھ عرصہ تجھے اس کی جدائی برداشت کرنا ہوگی، جب تک رگولا کی نحوست ختم نہیں ہو جاتی۔ پجاری بوکاس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آخر یہ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا پجاری بابا؟ سردار زپالا نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ بہت جلد سورج دیوتا کا بیٹا آنے والا ہے، وہ تیری مدد کرے گا۔ پجاری بوکاس نے جواب دیا، سورج دیوتا کا بیٹا؟ وہ ہماری مدد کو آئے گا؟ کب؟ سردار زپالا نے سر اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، وہ تیرے قبیلے کو اس عذاب سے نجات دلائے گا، تیری مدد کرے گا، نحوست کی دیوی رگولا کو سزا دے گا اور تیری بیٹی کو اس کی قید سے نجات دلائے گا۔ میری آنکھیں بہت کچھ دیکھ رہی ہیں۔ پجاری بوکاس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، عظیم سورج دیوتا کا نیک دل فرزند کب آئے گا پجاری بابا؟ سردار زپالا نے بے تابی سے پوچھا۔ بہت جلد۔ پجاری بوکاس نے اس کا کندھا تھپتھپایا، اپنے چیلوں کا سہارا لے کر اپنے موبت کی طرف چل دیا۔ سردار زپالا اور دوسرے لوگوں نے بھی بستی کا رخ کیا۔ سردار زپالا کو روجا کی جدائی کا بہت صدمہ تھا، لیکن پجاری بوکاس کی باتوں نے اسے بہت دلاسا دیا تھا، اور اب وہ سورج دیوتا کے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بہت جلد ان کی مدد کو آنے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پجاری بوکاس کی پیش گوئی سچ ثابت ہوگی۔ دن گزرتے گئے اور بستی پر آفتیں ٹوٹتی رہیں، ہر طرف تباہی اور بربادی کے آثار تھے۔ آبادی دن بدن کم اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اناج کا شاہی خزانہ بھی ختم ہو چکا تھا، جسے دیکھو ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگا۔ بستی سے باہر قبرستان کی لمبائی چوڑائی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ دن سے بستی والے ایک اور مصیبت سے دو چار ہو چکے تھے۔ جیسے ہی رات ہوتی تو پہاڑوں سے ایک عجیب و غریب اور بھیانک مخلوق کا گروہ چیختا چلاتا بستی میں گھس آتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بونے تھے، جن کے ہاتھ پاؤں تو انسانوں کی طرح تھے، مگر سر خنزیر کی مانند اور پورے جسم پر ریچھ کی طرح گھنے سیاہ بال تھے۔ ان کی تعداد 25-30 سے کم نہ ہوتی تھی۔ یہ خوفناک بونے بڑے تیز اور پھرتیلے تھے۔ لوگ ان کے خوف سے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے، مگر یہ بونے دروازے توڑ کر مکانوں میں گھس جاتے اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح انسانوں پر ٹوٹ پڑتے۔ وہ پل بھر میں ان کا گوشت نوچ کر کھا جاتے، اور جب پیٹ بھر جاتا تو چیختے چلاتے اور اچھل کود کرتے واپس چلے جاتے اور دوبارہ پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے۔ بھوک کے مارے ہوئے لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ وہ ان خونخوار بونوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بعض جالوں نے ان پر اپنے ہتھیار آزمائے تھے، مگر وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ان بونوں پر ہر ہتھیار بے اثر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوں۔ یہ ایک نئی اور خوفناک مصیبت تھی۔ بستی والے ان بونوں سے عاجز آ چکے تھے، جو ہر رات کئی گھر اجاڑ کر چلے جاتے تھے، مگر انہیں ختم کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ رگولا ہر منگل کو سورج دیوتا کی عبادت کے وقت نمودار ہوتی اور سردار زپالا کو شادی کی دعوت دیتی، مگر وہ نفرت سے انکار کر دیتا۔ تب رگولا آگ بگولا ہو جاتی اور بستی کو کسی نئی مصیبت میں مبتلا کر کے واپس چلی جاتی۔ اس وقت شاہی لنگر خانے کے باہر بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ سب للچائی ہوئی نظروں سے لنگر خانے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن غلے کا شاہی خزانہ بھی بالکل ختم ہو چکا تھا، اس لیے آج انہیں کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں اپنے سردار زپالا سے امید تھی کہ وہ انہیں کھانے پینے کو ضرور کچھ دے گا، مگر کچھ نہ ہوا۔ تب ایک جوشیلا نوجوان آگے بڑھا اور چبوترے پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کرنے لگا، سنو بستی والو، آج تمہیں یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ باقی اناج سردار زپالا نے اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صرف سردار زپالا کی وجہ سے انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں؟ اگر وہ رگولا سے شادی کر لے تو پھر ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ رگولا دیوی نے اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، سردار زپالا کو رگولا سے شادی کر لینی چاہیے۔ ہجوم میں سے ایک شخص نے چلاتے ہوئے کہا، آؤ ہم سردار زپالا کو مجبور کریں
کہ وہ رگولا سے شادی کر لے۔ نوجوان نے چبوترے سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں مانے گا۔ 2-3 افراد نے جواب دیا۔ اگر وہ نہ مانا تو ہم اس کو رگولا کے نام پر بھیڑ چڑھا دیں گے تاکہ رگولا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور ہمیں اس نحوست سے چھٹکارا دے دے۔ نوجوان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، غلطی سردار زپالا کی ہے۔ آخر ہم کب تک سزا بھگتیں؟ لوگوں نے چیخ کر کہا، اور پھر ہجوم نعرے لگاتا ہوا سردار زپالا کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں دوسرے لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل کر ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ محل کے قریب پہنچ کر ہجوم نے سردار زپالا کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ سردار زپالا، محل سے باہر آؤ، رگولا دیوی سے شادی کرو، ہم اس عذاب سے تنگ آ چکے ہیں، تمہیں رگولا سے شادی کرنا ہوگی۔ لوگوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا اور ساتھ ہی لوگوں کا جوش بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی آوازیں سن کر سردار زپالا محل سے باہر آ گیا۔ فاکوں نے اس کی بھی حالت خراب کر رکھی تھی۔ پھر اس بیچارے کو اپنی بیٹی اور قبیلے کا بھی غم کھائے جا رہا تھا۔ اس نے دکھ بھری نظروں سے بستی والوں کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں رگولا سے شادی کر لوں تو بستی کو اس کی نحوست سے چھٹکارا مل جائے گا؟ سردار زپالا نے چیخ کر پوچھا۔ ہاں، تم فوراً رگولا سے شادی کرو، ہم اس عذاب سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب ہم سے اپنے بچوں اور عزیزوں کی موت برداشت نہیں ہوتی۔ آخر تمہاری وجہ سے ہم اس عذاب میں کب تک مبتلا رہیں گے؟ ایک آدمی نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم لوگوں کی بھول ہے۔ اگر میں نے رگولا سے شادی کر لی تو اس کی نحوست ہمیشہ کے لیے بستی پر سوار ہو جائے گی۔ سردار زپالا نے کہا، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کسی نے جواب دیا، یہ بات مقدس پجاری نے کہی ہے، تم اس سے پوچھ سکتے ہو۔ سردار زپالا نے کہا، تو پھر ہمیں اس عذاب سے نجات کیسے ملے گی؟ ہجوم میں سے آواز آئی، سورج دیوتا کا بیٹا ہمیں اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں اس کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے، صرف وہی رگولا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سردار زپالا نے بتاتے ہوئے کہا، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہم رگولا کی نحوست کا نشانہ بن رہے ہیں، تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی ورنہ ہم تمہیں رگولا کے نام پر قربان کر دیں گے۔ لوگوں نے پرجوش نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سردار زپالا نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے، کوئی بھی اس کی بات سننے پر تیار نہ تھا۔ آخر انہوں نے سردار زپالا پر ہلا بول دیا۔ سردار زپالا کے محافظوں نے اسے بچانا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ ہجوم کی تعداد بہت زیادہ تھی اور لوگ پاگل ہو رہے تھے۔ فاکوں نے محافظوں کو بھی کمزور کر دیا تھا، وہ بیچارے اپنا فرض ادا نہ کر سکے۔ لوگوں نے ان سے ہتھیار چھین لیے اور انہیں بے بس کر دیا۔ جوشیلے نوجوانوں نے سردار زپالا کو گرفتار کر لیا اور اس کی مشقیں کس دیں۔ بستی والوں کو اب اس سے کوئی ہمدردی نہ رہ گئی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے قربان گاہ کی طرف لے چلے تاکہ اسے رگولا کے نام پر قربان کر دیں اور وہ مہربان ہو جائے اور بستی کو اس کی نحوست سے چھٹکارا ملے۔ یہ بڑا ہی دردناک منظر تھا۔ آج پورا قبیلہ اپنے نیک دل سردار سے بدظن نظر آ رہا تھا۔ شموف کائنات میں کروڑوں میل دور واقع ایک زندہ سیارے کا رہنے والا تھا۔ اس سیارے کا نام ٹیپولا تھا۔ زمین کی طرح ٹیپولا پر بھی زندگی آباد تھی۔ ان لوگوں کی شکل و صورت اور جسم بھی زمین کے انسانوں کی طرح تھے مگر وہ بہت ترقی یافتہ تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے جسم کی رنگت سنہری تھی جیسے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں۔ شموف کی عمر 500 سال تھی مگر وہ ابھی تک نوجوان تھا کیونکہ سیارہ ٹیپولا پر ہر انسان ہزاروں سال تک زندہ رہتا تھا۔ ان لوگوں نے سائنس میں بہت ترقی کر لی تھی اور اب کائنات کے دوسرے سیاروں پر بھی راکٹ بھیجنے لگے تھے تاکہ وہاں زندگی کا پتہ چلا سکیں۔ شموف بھی ایک ماہر خلاباز تھا۔ اسے بھی ایک راکٹ میں سوار کر کے ایک سیارے کی طرف روانہ کیا گیا تھا جو ٹیپولا سے کروڑوں میل دور واقع تھا۔ شموف اس سے پہلے بھی کئی بار خلا کا سفر کر چکا تھا مگر اس دفعہ وہ مصیبت سے دوچار ہو گیا۔ وہ بھی اپنی منزل سے کافی دور تھا کہ اس کے راکٹ کا سمت پیما خراب ہو گیا اور وہ راستہ بھٹک گیا۔ شموف نے سمت پیما کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تب اس نے اپنے راکٹ کو کسی قریبی سیارے پر اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خلا میں بھٹکتا ہوا کہیں بہت دور نہ نکل جائے۔ شموف کو جو قریب ترین سیارہ نظر آیا وہ زمین ہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے راکٹ کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ راکٹ کے آلات نے اسے
یہ بھی بتا دیا کہ زمین پر زندگی کے آثار ہیں۔ شموف کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اس کا پہلا مشن تو ناکام ہو ہی چکا تھا، اب وہ زمین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جب شموف کا راکٹ زمین کے دائرۂ کشش میں داخل ہوا تو زمین تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ شموف نے زمین کی کشش کا اثر توڑنے کے لیے اپنے راکٹ کے انجن چلا دیے۔ یوں راکٹ کی رفتار کم ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جانے لگا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو راکٹ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح زمین کی سطح سے ٹکرا جاتا اور اس کے پرخچے اڑ جاتے۔ شموف کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگا۔ زمین پر اونچے اونچے پہاڑ، سمندر اور ہرے بھرے جنگلات نظر آ رہے تھے۔ بڑے دل فریب مناظر تھے۔ شموف بڑی دلچسپی سے ان کا نظارہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا راکٹ پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان ایک صاف سی جگہ پر اتار لیا۔ اس نے انجن بند کر دیے اور دروازے کی طرف چل دیا۔ ایک جگہ سے اس نے بندوق کی طرح کا ایک ہتھیار بھی اٹھا لیا تھا تاکہ زمین پر کوئی خطرہ پیش آئے تو اس کا مقابلہ کر سکے۔ پھر ایک بٹن دبا کر اس نے دروازہ کھولا اور راکٹ سے نیچے اتر آیا۔ ایک انجانے اور خوبصورت سیارے پر قدم رکھتے ہوئے وہ بڑا خوش تھا۔ اس نے 2-4 قدم آگے بڑھ کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نگاہ لوگوں کے بہت بڑے ہجوم پر پڑی جو اسے اور اس کے راکٹ کو بڑی دلچسپی اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شموف بھی انہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ 2 بازو، 2 ٹانگیں، خوبصورت چہرے اور جسم پر کپڑے ہو بہو اسی کی طرح کے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان لوگوں کا رنگ گندمی تھا۔ شموف حالات کا جائزہ لینے لگا۔ ایک طرف لکڑی کے بڑے سے کھمبے کے ساتھ ایک شخص رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ہجوم کے آگے ایک بہت بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں عقیدت تھی۔ پھر وہ بوڑھا شخص دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں کچھ کہنے لگا۔ شموف نے اپنی ذہنی طاقت کو استعمال کیا تاکہ وہ زمین کے اس انسان کی زبان سمجھ سکے، اور پھر وہ اس کی زبان سمجھنے لگا۔ بوڑھا اپنے لوگوں سے مخاطب تھا۔ خوش ہو جاؤ قبیلے والو، سورج دیوتا کا بیٹا تمہاری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ اپنے خوبصورت رتھ پر سوار ہو کر آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جادو کی لاٹھی ہے جس سے وہ تمہارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اب تمہیں بدبخت رگولا کی نحوست سے بھی نجات مل جائے گی۔ وہ بوڑھا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، جو دراصل پجاری بوکاس تھا۔ کھمبے سے بندھا ہوا شخص سردار زپالا تھا جسے لوگ قربان کرنے لائے تھے۔ جھک جاؤ، سجدے میں گر پڑو، سورج دیوتا کے عظیم فرزند کو سجدہ کرو، پجاری بوکاس نے چیخ کر کہا، اور سب لوگ شموف کو سجدہ کرنے لگے۔ خود پجاری بوکاس نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ شموف بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پجاری بوکاس چند قدم آگے بڑھا اور شموف سے مخاطب ہوا۔ میں اپنے قبیلے کی طرف سے سورج دیوتا کے بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سورج دیوتا ہم پر مہربان ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو ہماری مدد کے لیے بھیجا۔ شموف نے اس کی بات سمجھ لی اور آگے بڑھ کر پجاری بوکاس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ان لوگوں کے ارادے برے نہیں ہیں اور وہ اسے اپنے دیوتا کا بیٹا سمجھ رہے ہیں۔ پجاری بوکاس نے بڑے ادب سے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اس شخص کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ شموف نے پوچھا۔ اس نے اپنی ذہنی طاقت استعمال کر کے ان لوگوں کی زبان میں ہی بات کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ بستی کا نیک دل سردار زپالا ہے۔ بستی پر بدبخت رگولا کی نحوست سوار ہے جس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے سردار کو پکڑ لیا اور چاہتے تھے کہ اسے رگولا کے نام پر قربان کر دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور بستی پر سے اپنی نحوست ختم کر دے۔ مگر تم ہماری مدد کو آ گئے، پجاری بوکاس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے حکم پر لوگوں نے سردار زپالا کو آزاد کر دیا اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور شموف کو سجدہ کرنے لگا۔ پھر اٹھ کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی بہت خوش تھا۔ اسے امید تھی کہ اب اس کی بیٹی بھی اسے مل جائے گی۔ سردار زپالا اور پجاری بوکاس نے شموف کو ساتھ لیا اور بستی کی طرف چل پڑے۔ ہجوم خوشی سے نعرے لگاتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سردار زپالا کے محل میں پہنچ چکے تھے۔ ہر کوئی شموف کی بڑی عزت کر رہا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے دیوتا کا بیٹا سمجھ رہے تھے۔ بچی کچی چیزوں سے اس کی تواضع کی گئی۔ تمہاری بستی کس عذاب کا شکار ہے؟ براہ کرم مجھے پوری بات بتاؤ، شموف نے پوچھا۔ میری ذرا سی غلطی کی سزا میرے قبیلے کو مل رہی ہے، سردار زپالا نے دکھی لہجے میں کہا اور اسے پوری کہانی سنانے لگا۔ شموف نے بڑی دلچسپی سے
ان کی باتوں کو سنا، اور اب صرف تم ہی ہمیں اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہو، کیونکہ تم سورج دیوتا کے عظیم بیٹے ہو اور تمہارے پاس جادو کی لاٹھی بھی ہے۔ آخر میں سردار زپالہ نے کہا، اور شموف نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بے فکر رہو میرے دوست، اس منحوس چوہے اور شیطانی بونوں سے تو تم لوگوں کو آج رات ہی چھٹکارا مل جائے گا، اور رگولا سے بھی جلد ہی نپٹ لیا جائے گا۔ شموف نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے تمتمانے لگے۔ تو واقعی عظیم ہے، پجاری بوکاس نے کہا۔ نہیں، عظیم تو وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مگر یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ ابھی تم اپنی بستی والوں کو حکم دو کہ وہ عام چوہوں کے خاتمے کی مہم شروع کر دیں۔ جہاں کوئی چوہا نظر آئے اسے ختم کر دیں، کوئی ایک بھی زندہ نہ بچنے پائے۔ شموف نے کہا۔ سردار زپالہ نے محل سے باہر نکل کر قبیلے والوں کو سورج دیوتا کے بیٹے کا حکم سنا دیا۔ لوگوں نے اسی وقت چوہوں کو مارنے کی مہم شروع کر دی۔ چھوٹے بڑے سب اس کام میں شریک ہو گئے، اور شام ہونے تک بستی چوہوں سے خالی ہو چکی تھی۔ چوہوں کی لاشوں کو بڑا سا گڑھا کھود کر دفنا دیا گیا۔ رات ہوئی تو شموف کے حکم پر بستی والے اپنے گھروں میں بند ہو گئے، اور وہ خود سردار زپالہ کو ساتھ لے کر بستی کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ شموف کے پاس بندوق تھی، اور سردار زپالہ نے مشل اٹھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک گلی میں کسی چوہے کی چرٹ چرٹ کرنے کی آواز سنائی دی۔ شموف تیزی سے اس طرف بڑھا۔ مشل کی روشنی میں انہیں ایک خطرناک اور لمبی دم والا چوہا دکھائی دیا۔ یہی وہ منحوس چوہا تھا جسے رگولا نے پال رکھا تھا۔ آج وہ اکیلا تھا، کیونکہ بستی کے تمام چوہے تو ہلاک کیے جا چکے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر چوہا تیزی سے پھولنے لگا۔ یہی ہے وہ منحوس چوہا، سردار زپالہ نے جلدی سے کہا۔ شموف نے اپنی بندوق کا رخ چوہے کی طرف کر دیا۔ چوہے نے بھاگنا چاہا، مگر بندوق کی نال سے سرخ رنگ کی شعاع نکل کر چوہے کے جسم سے ٹکرائی۔ وہ پل بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سردار زپالہ بڑا حیران ہوا۔ لو، تمہارے ایک دشمن کا خاتمہ تو ہوا، شموف نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ اس طرف پہنچ گئے جہاں سے وہ شیطانی بونے بستی میں داخل ہوتے تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان کی دہشت ناک چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ آج ان کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ جیسے ہی ان کی نگاہ شموف اور سردار زپالہ پر پڑی، وہ سب خوخیانے لگے۔ شموف نے اپنی بندوق سیدھی کر لی اور بٹن دبا دیا۔ بندوق کی نال سے شعاع نکلنے لگی۔ وہ شعاع جس بونے پر پڑتی وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ چند لمحوں میں وہاں صرف 5-6 بونے زندہ رہ گئے تھے۔ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر شموف نے ان سب کو بھی ہلاک کر دیا۔ لو میرے دوست، اس مصیبت کا بھی خاتمہ ہوا، شموف نے کہا، اور سردار زپالہ نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ تیری یہ لاٹھی واقعی لاجواب ہے، اور تو خود بھی بہت بہادر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رگولا دیوی تیرے ہاتھوں ہی ماری جائے گی، اور میری بچی کو چھٹکارا مل جائے گا۔ سردار زپالہ نے کہا۔ رگولا کہاں رہتی ہے؟ شموف نے کہا۔ یہاں سے شمال کی طرف اگر گھوڑے پر جاؤ تو 3 دن، اور اگر پیدل جاؤ تو 7 دن کی مسافت پر وادی خوف میں اس کا ٹھکانہ ہے، سردار زپالہ نے بتایا۔ میرے رتھ میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، میں کل اسے ٹھیک کر لوں گا، اور پھر تمہارے ساتھ رگولا کے ٹھکانے تک جاؤں گا، تاکہ اس کا خاتمہ کر کے تمہاری بیٹی کو نجات دلا دوں، شموف نے کہا۔ اور پھر وہ دونوں واپس محل میں پہنچ گئے۔ وہ رات بستی والوں نے بڑے سکون سے گزاری، کیونکہ نہ تو کوئی چوہا نظر آیا اور نہ ہی شیطانی بونوں نے تباہی مچائی تھی۔ صبح جب لوگوں کو علم ہوا کہ شموف نے رگولا کے منحوس چوہے اور بونوں کو مار ڈالا ہے، تو وہ سب خوشی سے ناچنے لگے۔ اس دن شموف نے اپنے راکٹ کا سمت پیما درست کر لیا۔ وہ خود بھی اس بات پر خوش تھا کہ اس کے راکٹ کی خرابی دور ہو گئی تھی۔ اس سے اگلے دن شموف نے سردار زپالہ کو اپنے راکٹ میں سوار کیا۔ سردار زپالہ بڑی حیرت سے اس کے رتھ کو دیکھ رہا تھا۔ بستی کے سب لوگوں نے پجاری بوکاس سمیت انہیں الوداع کہا اور ان کی کامیابی کی دعا کی۔ جب راکٹ شور مچاتا ہوا فضا میں بلند ہوا تو لوگ ڈر کر پتھروں کے پیچھے چھپ گئے۔ راکٹ فضا میں بلند ہو کر شمال کی سمت میں روانہ ہو گیا۔ شموف نے اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں رکھی تھی۔ سردار زپالہ بڑا حیران تھا۔ اس نے پرندوں کو تو فضا میں اڑتے دیکھا تھا، مگر کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ خود بھی ہوا میں اڑ سکے گا۔ وہ خود کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا تھا، کیونکہ سورج دیوتا کے بیٹے نے اسے اپنے ساتھ رتھ میں سوار کرا لیا تھا۔ اور جب شموف کا راکٹ وادی خوف کے اوپر پہنچ گیا
تو سردار زپالہ دنگ رہ گیا۔ اتنے دنوں کا فاصلہ کچھ ہی دیر میں طے ہو گیا تھا اور وہ بغیر کسی دشواری کے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے سردار زپالہ موت کے منہ سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ پھر سردار زپالہ کے بتانے پر کہ ہم واقعی وادی خوف کے اوپر پہنچ گئے ہیں، شموف نے راکٹ کو وادی کی زمین پر اتار لیا اور اپنی بندوق سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سردار زپالہ کو ساتھ لیا اور راکٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر قدم رکھا، ریت کے مرگولے ظاہر ہو گئے اور چاروں طرف چکرانے لگے۔ شموف نے بڑے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ مرگولوں نے شور مچانا شروع کر دیا، مگر شموف نے ان آوازوں کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ سردار زپالہ کا ہاتھ پکڑ کر اس چٹان کی طرف بڑھا جہاں رگولا دیوی بت بنی کھڑی تھی۔ وہ بغیر کسی خطرے سے دو چار ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ یکدم وہ بت حرکت میں آیا اور رگولا دیوی زندہ ہو گئی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور دانت پیسنے لگی۔ تو نے اسے یہاں لا کر اچھا نہیں کیا سردار زپالہ، میں تیری بوٹیاں نوچ لوں گی، اس نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر سردار زپالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تیرا آخری وقت آن پہنچا ہے منحوس دیوی، تو نے بے گناہ انسانوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، آج میں تیرا نام و نشان ہی مٹا دوں گا، شموف نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ رگولا دیوی کچھ کرتی، شموف نے بندوق سے اس کا نشانہ لے کر بٹن دبا دیا۔ بندوق کی نال سے سرخ شعاع نکل کر رگولا کے جسم سے ٹکرائی اور اس کا جسم کسی کاغذ کی طرح جلنے لگا۔ وہ دردناک آوازوں میں چیخنے لگی۔ سردار زپالہ اور شموف اسے جلتا دیکھتے رہے۔ چند لمحوں میں وہ خاک ہو گئی۔ اسی وقت وادی میں خوفناک اندھیرا چھا گیا اور ماتم کی آوازیں آنے لگیں۔ اتنا شور مچا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ پھر خاموشی چھا گئی اور ایک بلند آواز سنائی دینے لگی، تو نے آسمانوں سے آ کر مجھے ہلاک کر دیا، مگر میں اپنی نحوست اس دنیا میں چھوڑے جا رہی ہوں جو قیامت تک گندی چیزوں پر راج کرے گی۔ افسوس کہ میں سردار زپالہ اور اس کے قبیلے سے پورا انتقام نہ لے سکی۔ یہ رگولا کی آواز تھی جو جلد ہی ڈوب گئی۔ پھر اندھیرا چھٹ گیا اور ماحول صاف ہو گیا۔ اب وادی میں مکمل سکون تھا اور رگولا کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔ سردار زپالہ بڑا خوش ہو رہا تھا۔ آؤ دوست، اب تمہاری بیٹی کو تلاش کریں، شموف نے کہا۔ سردار زپالہ اسے بتا چکا تھا کہ رگولا نے روجا کو سمندر میں واقع مونگے کے جزیرے پر قید کر رکھا ہے۔ وہ دونوں دوبارہ راکٹ میں سوار ہو گئے اور راکٹ وادی خوف سے اڑ گیا۔ شموف اسے سمندر پر لے آیا اور بہت نیچی پرواز کرنے لگا۔ دور دور تک نیلے سمندر کی چادر پھیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں کسی جزیرے کی تلاش میں کھڑکیوں سے باہر جھانک رہے تھے۔ کافی دیر بعد انہیں ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ شاید یہی وہ جزیرہ ہے جس پر میری بچی قید ہے، سردار زپالہ نے بے تاب ہو کر کہا۔ شموف نے راکٹ کو جزیرے پر اتار لیا اور دونوں راکٹ سے نیچے اتر آئے۔ جزیرہ بالکل ویران تھا، ایک تنکا بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ سردار زپالہ بلند آواز میں بیٹی کو پکارنے لگا، روجا میری بچی، تو کہاں ہے؟ سردار بار بار آوازیں دینے لگا۔ اچانک روجا ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی۔ وہ دراصل راکٹ کو دیکھ کر چھپ گئی تھی۔ اس نے سمجھا کہ آسمان سے کوئی بلا اتری ہے۔ پھر اس نے باپ کی آواز پہچان لی اور سامنے آ گئی۔ سردار زپالہ کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دوڑ کر بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ خوش ہو جا میری بچی، ہمیں رگولا کی نحوست سے چھٹکارا مل گیا ہے، اب تو بھی آزاد ہے۔ سورج دیوتا کے بیٹے نے اسے ہلاک کر دیا ہے، سردار زپالہ نے بتایا۔ روجا حیرت سے شموف کو دیکھنے لگی۔ یہ سورج دیوتا کا بہادر بیٹا ہے جو اپنے عجیب و غریب رتھ میں سوار ہو کر ہماری بستی میں آیا ہے، سردار زپالہ نے کہا اور پھر اسے تمام بات بتا دی۔ تب روجا آگے بڑھ کر شموف کے قدموں میں گر پڑی۔ شموف نے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں عظیم دیوتا کے عظیم بیٹے، تو ہماری مدد کو آیا اور ہمیں رگولا دیوی کے عذاب سے نجات دلائی، روجا نے کہا اور شموف مسکرا دیا۔ پھر وہ تینوں راکٹ میں سوار ہو گئے اور بستی کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ روجا بڑی حیرت سے رت کو دیکھ رہی تھی۔ فضا میں اڑتے ہوئے وہ بھی کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ سردار زپالہ بھی بہت خوش تھا اور شموف کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بستی میں پہنچ چکے تھے۔ لوگوں نے نعرے لگا کر ان کا استقبال کیا۔ وہ سردار کی بیٹی روجا کو دیکھ کر
بہت خوش ہوئے تھے، اور جب سردار زپالہ نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ رغولہ دیوی ہلاک ہو چکی ہے اور بستی والوں کو اس کی نحوست سے نجات مل چکی ہے، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور شموف کا نام لے کر نعرے لگانے لگے۔ شموف نے اس کی بستی میں بہت دنوں تک قیام کیا۔ اس عرصے میں زمینوں پر پھر سے ہریالی نظر آنے لگی تھی، درخت پھل دینے لگے اور جنگل سے شکار بھی حاصل ہونے لگا۔ بستی والوں کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، کیونکہ قحط اور طاعون کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ پھر شموف نے انہیں بتایا کہ وہ سورج کا بیٹا نہیں، بلکہ ان کی طرح کا ایک انسان ہے۔ وہ کائنات میں بہت دور ایک سیارے پر رہتا ہے۔ اس نے بستی والوں کو نیکی کی تبلیغ کی اور سمجھایا کہ زمین و آسمان اور ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، جس نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ انسانوں کے خدا نہیں ہو سکتے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ صرف سچے رب کی عبادت کرے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ قبیلے والوں نے اس کی باتوں کو حیرت سے سنا، کیونکہ یہ باتیں ان کے لیے نئی تھیں اور اب سے پہلے کسی نے انہیں یہ حقیقت نہ بتائی تھی۔ مگر جب شموف نے وضاحت کی تو ان کی باتوں کو سمجھنے لگے۔ پھر ہر شخص نے اس حقیقت کو مان لیا اور سورج کی عبادت چھوڑ کر سچے رب کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے سارے جھوٹے دیوتاؤں کو ماننا چھوڑ دیا۔ شموف نے انہیں یقین دلایا کہ اگر انہوں نے سچے رب پر یقین و ایمان رکھا اور اسی سے مدد مانگتے رہے تو ان پر کبھی کوئی نحوست سوار نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی عذاب آئے گا۔ اور پھر شموف کی باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ ان کی زمینوں نے اس دفعہ پہلے سے کہیں زیادہ فصل دی، شکار بھی خوب ملنے لگا، مگر اب وہ صرف حلال جانور اور خوراک کھانے لگے۔ بستی میں خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہر کوئی شموف کو دعائیں دیتا تھا، جس نے انہیں عذاب سے نجات دلائی اور سچی راہ دکھا کر ان کی حالت بدل دی۔ اور جب بستی والوں کو معلوم ہوا کہ شموف اور روجا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی دھوم دھام سے ان کی شادی کر دی۔ شموف کئی مہینوں تک ان کے ساتھ رہا اور پھر اسے اپنا وطن یاد آنے لگا۔ تب اس نے بستی والوں سے اجازت لی۔ بستی کے لوگوں نے بعد ناخواستہ اسے جانے کی اجازت دے دی۔ شموف اپنی دلہن روجا کے ساتھ اپنے راکٹ میں سوار ہو گیا۔ بستی والوں نے رو رو کر اسے الوداع کہا۔ راکٹ فضا میں بلند ہو گیا۔ شموف زمین اور زمین کے انسانوں کے بارے میں بہت ساری معلومات ساتھ لے کر واپس اپنے سیارے ٹیپولا کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو حق کی راہ دکھا دی تھی۔